بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں خانم منصا شہزادی۔ زاہد پبلشرز میں خوش آمدید۔ پیارے بچوں، ہم اردو کی کتاب برائے جماعت چھٹی پڑھ رہے ہیں اور آج ہم اس کا سبق نمبر 8 وادی خنزہ کی سیر پڑھیں گے۔ حاصلات تعلم۔ اس سبق کی تکمیل کے بعد طلباء اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ عبارت سن کر اہم نکات اخذ کر سکیں، روانگی میں کی گئی گفتگو سن کر مطلب اخذ کر سکیں، اپنی معلومات کو سائیک و سباق کے حوالے سے بیان کر سکیں، سن کر عبارت پڑھ کر موضوع کے حوالے سے بیان کر سکیں، کسی مقام کی سیر کی تفصیلات بیان کر سکیں، درس کتب اور دیگر کتب میں پیش کیے گئے متن کو پڑھ کر سوالات کے جوابات لکھ سکیں، متن، نظم و نثر کا مرکزی خیال اور خلاصہ لکھ سکیں، الفاظ کے انتخاب میں لغتی ساز کا استعمال کر سکیں، آغاز، نفس مضامین اور اختتامیہ کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے خیالات، مشاہدات اور معلومات کی روشنی میں کم از کم 200 الفاظ پر مشتمل مضمون لکھ سکیں، محاورات کا استعمال کر سکیں، الفاظ کا تلفظ سمجھتے ہوئے اعراب کا استعمال کر سکیں، تذکرہ تانیث کر سکیں، کسی موضوع پر پر اعتماد انداز میں تقریر کر سکیں۔ سوچیں اور بتائیں، آپ کا پسندیدہ سیاحتی مقام کون سا ہے؟ مزید جانیں، خنزہ پاکستان کا ایک علاقہ ہے، اسے وادی خنزہ بھی کہتے ہیں۔ یہ گلگت سے شمال میں نگر کے ساتھ اور شاہراہ ریشم پر واقع ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی بستیوں کا مجموعہ ہے۔ خاص الفاظ تلفظ: فطرت، مناظر، مسافت، ثقافتی، رکاوٹ، مقامی۔ گرمیوں کی چھٹیاں تھیں، میرے منجلے چچا جان اپنے بچوں کے ہمراہ ہمارے پاس اسلام آباد آئے ہوئے تھے۔ ان کے آتے ہی میرا بھائی بولا، چچا جان آپ کو اپنا وعدہ یاد ہے نا؟ چچا جان بولے، کیوں نہیں، ہم اپنا وعدہ کبھی نہیں بھولتے۔ آپ لوگ تیاری کریں اور مجھے بتائیں کہ آپ نے کس جگہ کی سیر کرنی ہے۔ میں نے کہا، چچا جان گلگت بلتستان کی حسین وادیوں، وادی خنزہ، وادی نیرتر، وادی غزر اور وادی اسکردو میں سے کسی بھی وادی کی سیر کروا دیجیے۔ چچا جان نے کہا، ٹھیک ہے، ہم کل صبح سویرے وادی خنزہ کی سیر کے لیے روانہ ہو گئے۔ 25 جون کی صبح 7 بجے ہم اسلام آباد سے اپنی گاڑی کے ذریعے وادی خنزہ کی طرف روانہ ہوئے۔ پاکستان کی اس حسین اور جمیل وادی کو دیکھنے کی خوشی میں بچے اور بڑے سبھی شامل تھے۔ حسن ابدال سے شاہراہ قراقرم کے ذریعے ایبٹ آباد سے ہوتے ہوئے خیبر پختونخوا کے خوبصورت شہر مانسہرہ پہنچے۔ ہم یہاں تھوڑی دیر کے لیے رکے، کچھ تصویریں بنائیں۔ 1 گھنٹہ رکنے کے بعد ہماری گاڑی دوبارہ شاہراہ قراقرم پر دوڑنے لگی۔ اس دوران میں چچا جان نے ہمیں بتایا کہ شاہراہ قراقرم کو شاہراہ ریشم بھی کہتے ہیں۔ یہ شاہراہ پاکستان کو چین سے ملاتی ہے۔ اس کی لمبائی 1300 کلومیٹر ہے۔ چچا جان کی باتیں سننے کے ساتھ ہم فطرت کے حسین مناظر سے لطف اندوز بھی ہو رہے تھے۔ مشال نے اپنے موبائل سے ویڈیو بھی بنائے تاکہ ان حسین مناظر کو محفوظ کر لیا جائے اور واپس جا کر اپنے دوستوں کو بھی دکھایا جا سکے۔ ہم تقریباً 3 گھنٹے کی مسافت کے بعد نہایت ہی حسین اور مناظر فطرت سے بھرپور وادی ناران پہنچے۔ راستے میں ہم نے بالاکوٹ پر رک کر کھانا کھایا اور شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضری دی۔ ناران کی سحر انگیز خوبصورتی کو دیکھ کر بابر اور فرحان بہت خوش ہوئے۔ ان کی خوشی دیدنی اس لیے تھی کیونکہ وہ پہلے کبھی یہاں نہیں آئے تھے۔ رات کو یہاں ہم نے ایک ہوٹل میں قیام کیا۔ صبح 8 بجے ٹھنڈے ٹھنڈے موسم میں ہم ناران سے بابو سر ٹاپ کی طرف کے لیے روانہ ہوئے۔ یہاں پر کافی سردی تھی اور سویٹر پہننے کو جی چاہتا تھا۔ قدرتی مناظر سے بھرپور یہ ایک نہایت خوبصورت سفر تھا۔ ایک طرف برف سے ڈھکا پہاڑ
اور دوسری طرف صاف اور شفاف پانی کی ٹھاٹھیں مارتی لہروں والے دریائے کنہار کے دلکش مناظر تھے۔ چھوٹے چھوٹے کھیتوں میں مختلف فصلیں اپنی بہار دکھلا رہی تھیں۔ جگہ جگہ سبزے سے ڈھکے پہاڑ سے بہتے ہوئے جھرنے اس مناظر کی سحرانگیزی میں اضافہ کر رہے تھے۔ دوپہر تک ہم گلگت پہنچ چکے تھے۔ گلگت پہنچ کر کھانا کھایا اور تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد وادی خنزہ کے خوبصورت شہر کریم آباد کی طرف روانہ ہوئے۔ کریم آباد کو خوبصورتی کی وجہ سے وادی خنزہ کا دل کہا جاتا ہے۔ ہم تقریباً رات کے 8 بجے تک کریم آباد پہنچے۔ رات کا سفر کے دوران دکھائی دینے والے حسین مناظر کو یاد کرتے کرتے سو گئے۔ صبح ہوٹل کے کمرے سے باہر جھانکا تو قراقرم کی خوبصورت برفانی چوٹی رقہ پوشی اپنی شان اور شوکت کے ساتھ ہمارے سامنے تھی۔ اس چوٹی کی بلندی تقریباً 25,551 فٹ ہے۔ اس پر دھوپ اور چھاؤں آنکھ مچولی کھیلتی نظر آ رہی تھی۔ چچا جان نے ہمیں بتایا کہ رقہ پوشی کے ساتھ والی برفانی چوٹی دیران، التر اور لیڈی فنگر ہے۔ یہاں پر 700 سال پرانی ایک قلعہ بلتت بھی موجود ہے۔ کسی زمانے میں ہنزا کے سردار یہاں رہتے تھے۔ باتوں باتوں میں ہم کریم آباد کے بازار میں پہنچ گئے۔ یہ بازار یہاں کی ثقافتی اشیاء کا مرکز ہے۔ اس بازار سے امی اور چچا جان نے اپنے لیے مقامی کڑھائی والی گرم چادریں خریدیں۔ ابو جان اور چچا جان نے اون کے بنے ہوئے مفلر اور ٹوپیاں لیں۔ تمام بچوں نے اپنی اپنی پسند کی چیزیں خریدی۔ یہاں کے لوگ نہایت ہی مہمان نواز اور ملنسار ہیں۔ ان کی مقامی زبان بروشسکی ہے۔ تھوڑی دیر بعد چچا جان ہمیں خوبصورت جھیل عطا آباد لے گئے۔ کالے پہاڑوں کے درمیان نیلے پانی کی اس خوبصورت جھیل میں تیرتی ہوئی کشتیاں حسین مناظر پیش کر رہی تھیں۔ اس جھیل کے بارے میں چچا جان نے بتایا کہ جون 2010 میں ایک پہاڑ دریائے کنہار میں سرک کر گرا تو پہاڑ کے بہاؤ میں رکاوٹ کی وجہ سے جھیل بن گیا۔ ان حسین مناظر کو دیکھتے ہوئے مجھے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی نظم ایک آرزو یاد آئی۔ خود دل فریب ایسا کوہسار کا نظارہ، پانی میں موج بن کر اٹھ اٹھ کے دیکھتا ہوں۔ آغوش میں زمین کی سویا ہوا ہے سبزہ، پھر پھر کے جھاڑیوں میں پانی چمک رہا ہو۔ پانی کو چھو رہی ہے جھک جھک کے گل کی ٹہنی، جیسے حسین کوئی آئے نہ دیکھتا ہو۔ قدرتی مناظر اتنے خوبصورت تھے کہ منہ سے بے اختیار سبحان اللہ نکل جاتا تھا۔ جھیل کی سیر کے بعد شام کو ہم واپس ہوٹل آ گئے۔ رات کو آرام کرنے کے بعد صبح خوبصورت مناظر، مہمان نواز لوگ، تازہ اور صحت افزا کھانے کے ذائقے وہیں چھوڑ کر واپس اسلام آباد کی طرف روانہ ہو گئے۔ آج بھی وادی خنزہ کی حسین اور دلکش مناظر ہمارے ذہنوں میں نقش ہیں۔ ٹھہریں اور بتائیں، عطا آباد جھیل کب اور کیسے وجود میں آئی؟